یہ نعرہ لگاؤ کہ شیعوں کا 12واں امام سب شیعوں کا 12واں امام سے یزید اچھا ہے، شیعوں کے 12ویں امام سے الذين کتا اچھا ہے۔ يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر آیات۔ ان الذين يؤذون الله، اللہ کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت دینا جو شان الہی میں گستاخی ہے، جیسے اللہ کے لیے فرزند کا قائل ہونا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو اذیت نہیں ہوتی، تاہم شان الہی کے منافی ہونے کی وجہ سے اسے اذیت سے تعبیر فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ کی شان اس بات سے اعلیٰ و ارفع ہے کہ کوئی اسے اذیت پہنچا سکے۔ یہاں اللہ کو اذیت کا ذکر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت اللہ کی اذیت ہے۔ نمبر 2، ورسوله، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کے بارے میں تفصیل سورہ توبہ آیت نمبر 61 میں ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اذیت کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ نمبر 3، لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنت رحمت خدا سے دور ہونے کی معنوں میں ہے۔ دنیا میں حق کا راستہ نہ پانا لعنت ہے، جیسے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، لہٰذا انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ سورہ محمد آیت نمبر 23۔ اور آخرت میں لعنت کا مطلب عذاب میں مبتلا ہو جانا ہے۔